الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. أحب الله من أحب حسينا. صلوات اللهم صل على محمد. سامعین محترم، پروردگار عالم نے اپنی مقدس کتاب میں یہ اعلان فرمایا ہے: اللہ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے. مجھے جب بھی کہیں پروردگار عالم کے فضل و کرم سے موقع ملتا ہے اور مومنین محبت فرماتے ہیں تو میں گھر میں بیٹھ کے ایک نیاز تیار کرتا ہوں. ایک نیاز تبرک وہ ہے جو مجلس سے پہلے یا مجلس کے بعد بانی مجلس مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ بھی امام حسین کی محبت میں ہوتا ہے. ایک تبرک میں ممبر پہ بیٹھ کے تقسیم کرتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں، اس ممبر کی ایک نیاز ہے، گھر بیٹھ کے تیار کرتا ہوں. اب آپ پوچھیں گے آپ کس کس چیز سے نیاز تیار کرتے ہیں، تو جواب یہ ہے وہ نیاز جو ممبر سے بانٹتا ہوں، ایک طرف اللہ کا کلام ہوتا ہے، دوسری طرف معصوم کا فرمان ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ جو امام حسین علیہ السلام کے ممبر کی نیاز ہے، یہ کوشش کرتا ہوں سب تک پہنچنی چاہیے. اگر یہ پنکھا بند کر دیں تو بہتر ہوگا. صلوات بھیجیے محمد وآلہ محمد پر. صلی علی محمد وآلہ. آپ پوری دنیا میں جتنے سکول ہیں، جتنے کالج ہیں، جتنی یونیورسٹیاں ہیں، اگر آپ دیکھیں تو جس کلاس کا وہاں لیکچر ہوتا ہے نہ اس سے پچھلی کلاس کا سٹوڈنٹ اس کلاس میں ملتا ہے، نہ بعد والی کلاس کا سٹوڈنٹ. اگر 11ویں کلاس کا لیکچر ہو 8ویں والا نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے جب تک اور 2 کلاسیں نہیں پڑھوں گا میں 11ویں کلاس کا نصاب سمجھنے کے قابل ہی نہیں. اور ایم اے والا سمجھتا ہے اگر بیٹھا تو میرا وقت ضائع ہوگا. لیکن یہ جو امام حسین کی محبت میں کلاس لگتی ہے، اس کلاس میں بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں،
ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، تو پھر پڑھنے والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کچھ اس انداز سے نیاز کو تقسیم کرے، بچے بھی جھولیاں بھر کے جائیں اور بزرگ بھی جھولیاں بھر کے جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اس لیے آج کی جو نیاز آپ تک پہنچانی ہے، بتا دوں وہ نیاز کیا ہے؟ آپ تک نیاز یہ پہنچانی ہے کہ بغض علی لوگوں کے دلوں میں پیدا کیوں ہوا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بغض علی کی بیماری ہے نا، یہ پیدا کہاں سے ہوئی تھی اور پھر نقصان کیا ہوا تھا، اس کو ٹھیک کریں گے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ بات ذہن میں آ گئی سب کے؟ اللہ فرما رہا ہے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ جتنے بھی نبی آئے سب کے سب نبی ایک ہی پیغام لے کے لائے۔ پیغام اتنا تھا، سورج کی عبادت نہ کرو، پتھروں کی عبادت نہ کرو، آگ کو عبادت نہ کرو، لائق عبادت تو فقط اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب اللہ کے رسول یہی پیغام پہنچانے لگے تو سرزمین مکہ پر رہنے والے کفار و مشرقین کو یہ پیغام بہت سخت لگا، اس لیے کہ جو جس مذہب اور دین کا پیروکار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا مذہب اور دین باطل ہو، جب تک پیروکار رہے گا وہ اپنے مذہب و دین کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنے باطل نظریات کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے جب اللہ کے رسول نے خدا کے کہنے پہ یہ اعلان کیا، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اس وقت دوسری طرف سے مخالفتیں شروع ہو گئیں۔ آپ کے پاس اس وقت کوئی لشکر نہیں تھا، جب آپ مکہ کو فتح کرنے آئے تو ایک بڑا لشکر تھا آپ کے پاس، لیکن جب اعلان کر رہے تھے تو کوئی لشکر نہیں تھا۔ کون تھا آپ کے ساتھ؟ ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب ابو طالب، اور بچپنا ہے مولا کائنات کا۔ بس اتنے مختصر سے افراد، اور اللہ نے اتنا بڑا اعلان کروا دیا، تو پھر سوچتے ہیں کہ پروردگارہ اپنے نبی کو کوئی لشکر ہی دے دیتا، کوئی فوج ہی دے دیتا، اس لیے کہ ادھر سے بڑی مخالفت ہوگی۔ علماء کہتے ہیں وجہ یہ تھی، لشکر اس لیے نہیں دیا، فوج اس لیے نہیں دی، ان کے کفر اور شرک کی وجہ ان کی جہالت تھی۔ جہالت کا خاتمہ لشکر کشی سے نہیں ہوتا، وہ علم سے ہوتا ہے۔ تبھی تو پہلی وحی بھی اقرا کے عنوان سے آئی۔ اب اللہ کے رسول بتلا رہے تھے جو بھی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا رہا ہے اور میری نبوت پر، تو وہ کفر اور شرک کی نجاست سے پاک ہو رہا ہے۔ یعنی جو بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی، فرمانے لگے نہیں، اگرچہ حالات سخت ہیں، تمہاری جان بھی خطرے میں ہے، تمہارا مال اور گھر بھی خطرے میں ہے، کسی طرح آؤ میں تمہیں اس دین کا حلال بھی سمجھاؤں، اس دین کا حرام بھی سمجھاؤں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول اگلا سبق دے رہے تھے کہ دین کی تعلیم لو۔ آپ تشریف لائیں، کسی کو یہ خوف نہ تھا کہ میں مجلس پہ جا رہا ہوں اور میرے اوپر حملہ ہو جائے گا،
نہ آپ کو یہ خوف ہے کہ ہمارے گھر کو کوئی نقصان پہنچے گا، لیکن میں تو زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب جو بھی دین کا حلال و حرام سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس جائے، خود اس کی جان بھی خطرے میں، اس کا گھر بھی خطرے میں، اس کا مال بھی خطرے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کا سمجھنا کوئی اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم اس کے باوجود میرے پاس آؤ۔ اب یہاں پہ ایک بڑا مختصر سا پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ نے بہلول کا نام تو سن رکھا ہوگا اور بہلول سے محبت بھی کرتے ہوں گے، تو پھر اسی مسئلے کو بہلول نے سمجھایا، اگر آپ کہیں تو وہ بات میں بھی کہہ دوں۔ بہلول انتہائی دانا شخص تھا، حکمت تھی، مصلحت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ رنگ اختیار کر لیا کہ لوگ سمجھتے تھے دیوانہ ہو چکا ہے۔ بغداد کا ایک بہت بڑا عالم اپنے شاگردوں کے ساتھ ڈھونڈتا ہوا بہلول کو اس کھنڈر میں پہنچا جہاں بہلول تھے۔ گفتگو شروع ہوئی، بہلول نے پوچھ لیا، اے شیخ اتنا بتا تجھے کوئی کھانے کے آداب کا بھی علم ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا سناؤ؟ کہا سب سے پہلے ہاتھ دھو لو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر چھوٹے چھوٹے نوالے توڑو، جو سامنے پڑا ہے وہ کھاؤ، باتیں نہ کرو۔ انہوں نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور بے نیازی سے چل پڑے۔ کہا واہ شیخ تجھے تو کھانے کے آداب کا بھی پتہ نہیں۔ اس کے شاگرد بگڑنے لگے۔ اس نے کہا نہیں اسے دیوانہ نہ سمجھو، یہ حکیم ہے۔ کہا بہلول میں تیرے ساتھ الجھنا نہیں چاہتا، جتنی بات جانتا تھا میں نے بیان کی، اگر کچھ اور ہے تو خود بیان کرو، اب سمجھنا یہی پیغام ہے۔ بہلول نے کہا پھر سن، جو تو نے بیان کیے ہیں وہ کھانے کے آداب کے ہیں فروعات، تم نے اصول کو بیان نہیں کیا۔ کہا اصول کیا ہے؟ کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ بس کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، بسم اللہ پڑھنی ہے، چھوٹے نوالے توڑنے ہیں، اور ایک بڑی اہم بات کو تم بھول چکے ہو کہ جس کے بغیر کوئی گزارا بھی نہیں۔ تو کہا سن، ہاتھ دھونے سے پہلے، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے، نوالا توڑنے سے پہلے، وہ شکم، وہ نوالا جو شکم کے سپرد کرنا چاہتا ہے، یہ تو دیکھ وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، سمجھا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے اگر لقمہ حرام کا ہوا وہ ہاتھ دھونے سے حلال کا بن جائے گا؟ جی نہیں، بسم اللہ پڑھنے سے حلال کا بن جائے گا؟ کیوں سمجھا رہے تھے؟ اس لیے کہ اس بات کی اہمیت اتنی ہے کہ عاشور کی صبح جب میرے مولا خطبہ دے رہے تھے فوج اشقیاء کے سامنے اور دیکھا کہ کوئی توجہ نہ کر رہا تھا، فرمایا کیا وجہ ہے، تم میری بات پہ توجہ کیوں نہیں کر رہے، تم پر میری بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس وقت نواز پیغمبر نے فرمایا فقد ملئت بطونکم من الحرام، حجت خدا کی بات اس لیے تم پہ اثر نہیں کرتی، تمہارے شکم حرام سے بھر چکے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے لقمہ حرام کھانے کا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں او میرے پاس دین کا حلال بھی سمجھو اور دین کا حرام بھی سمجھو، اور خود بھی حلال کھاؤ اور بچوں کو بھی حلال کھلاؤ۔ اب اللہ کے رسول پیغام بھی دے رہے تھے، ادھر کفار و مشرقین وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اسلام اور اسلام کا پیغام سرزمین مکہ سے باہر جانے پائے۔ اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ یہ پیغام پوری دنیا پہ پھیل جائے۔ اب انہوں نے مخالفتیں شروع کر دی۔ ان مخالفتوں میں سے ایک یہ تھی، ان کے بچے جھولیوں میں پتھر لے کے آتے تھے اور وہ پتھر اللہ کے رسول کو مارتے تھے، آپ زخمی ہوتے۔ ایک روایت ہے کہ ایک دن خود مولا علی نے پوچھ لیا، اور آپ کا سن اس وقت 12-14 سال کا سن ہے،
یا رسول اللہ آپ کے پاؤں پر یہ زخم کیسے، یہ لہو کیسا؟ اور دوسری روایت ہے کہ یہی بات جناب ابو طالب نے پوچھ لی، یا رسول اللہ یہ پاؤں پر زخم کیسے؟ چچا میں اللہ کا پیغام پہنچانے جاتا ہوں، ان کے بڑے تو میرے سامنے نہیں آتے، بچوں کو بھیجتے ہیں وہ مجھے پتھر مارتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے عرض کیا یا رسول اللہ کل جب اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جانا تو اکیلے نہ جانا، میرا بچہ اپنے ساتھ لے کے جانا۔ علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے سیرت امیر المومنین میں لکھا ہے اب جب اللہ کے رسول جا رہے تھے تو ابو طالب کا بچہ بھی ساتھ تھا، ظاہر میدان جنگ بھی بننا تھا، لڑائی بھی ہونی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا ابو طالب کے بچے کے بدن پہ زیرہ بھی ہوتی، لڑنے کے لیے تلوار بھی ہوتی، دفاع کے لیے ڈھال بھی ہوتی، مجھے کہیں سے نہیں ملا، نہ بدن پہ زیرہ تھی، نہ دفاع کے لیے ڈھال تھی، نہ لڑنے کے لیے تلوار تھی۔ ادھر کچھ بچے آگے تھے، کچھ پیچھے تھے، پتھر لیے ہوئے تھے۔ ابو طالب کا بیٹا آگے بڑھا، قبل اس کے کوئی پتھر پیغمبر کی طرف آئے انہیں پکڑتے تھے، اچھالتے تھے، ٹکراتے تھے، گرتے تھے۔ اب میدان سے وہ بھاگتے ہوئے آنے والے بچوں کو کہہ رہے تھے ھذا قزیم، خبردار آگے نہ آنا، اس سے واسطہ پڑ گیا ہے جو ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اور کیا حکمت ہے جناب ابو طالب کی اس فیصلے میں؟ آپ جانتے ہیں بچہ مار کھانے کے بعد روتا ہوا جاتا ہے ماں کے پاس، اور ماں کہتی ہے بچے کے باپ سے جاؤ اور جا کے اس بچے کے باپ سے بات کرو جس نے میرے بچے کو مارا ہے۔ کیا حکمت ہے حضرت ابو طالب کی اس کام میں؟ اگر یہ بچے پٹنے کے بعد اپنی ماں سے کہیں اور ان کی مائیں ان کے باپوں سے کہیں، وہ پلٹ کے کہیں گے کس منہ سے جائیں؟ ابو طالب کہے گا کل تمہارے بچے تھے آج میرا بچہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ادھر سے صورتحال کیا تھی؟ کفار و مشرکین نے دیکھا، کہا کہ نہیں اس آواز کو بند کرنا آسان نہیں ہے، اس آواز کو پھیلنے سے روکنا آسان نہیں ہے۔ اب انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ میں یہ طے کیا چلو ہم ضد چھوڑتے ہیں، ایک سال کے لیے ہم اسی خدا کی عبادت کر لیتے ہیں جس کی خدائی کا اعلان سرکار دو عالم نے کیا، اگلے سال انہیں کرنی پڑے گی ہمارے خداؤں کی عبادت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ آپس میں وہ کیا کر رہے تھے؟ یہ میٹنگ کر رہے تھے۔ آپس میں کرنے کے بعد ان کا ایک وفد آیا اللہ کے رسول کے پاس، وہ ایک طرح کی آپس میں ایک صلح کرنا چاہتے تھے۔ اس کا ایجنڈا یہ تھا ایک سال کے لیے آپ کے خدا کی عبادت، اگلے سال آپ کریں گے ہمارے خداؤں کی عبادت، تاکہ ہمارے درمیان لڑائیاں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، خون ریزی نہ ہو۔ اس طرح آپ بھی مکہ میں رہیں، ہم بھی مکہ میں رہیں، اور آپس میں اختلافات بھی نہ رہیں گے۔ جب آئے اور آ کے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں شرک سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں تمہاری بات میں نے بھی سن لی ہے اور اس نے بھی سن لی ہے جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اپنی طرف سے جواب نہیں دیتا، جواب وہی ہوگا جو میرا خدا دے گا۔ اب ذرا میری مدد کیجئے اور مل کے تھوڑی مجلس پڑھ لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ جو پیشکش لے کے آئے اور اللہ کے رسول نے لوٹا دی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ایک سال کے لیے ہم آپ
آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اگلے سال آپ کو کرنی پڑے گی ہمارے خداؤں کی عبادت۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اگر ان کی بات مانی جائے تو یہ شان الہی کے خلاف ہے۔ ہاں لڑائیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، لیکن ان کی بات کو رد کر دیا جائے تو کل جنگ بدر بھی ہوگی، جنگ احد بھی ہوگی، کل کو واقعہ کربلا بھی ہوگا۔ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ بات کو سمجھنا ذرا، اگر ان کی پیشکش کو رد کر دیا جائے تو کل کون کون سی جنگیں ہوں گی؟ جنگ بدر بھی، جنگ احد بھی، واقعہ کربلا بھی ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے اللہ کا وہ دین جو لڑائی جھگڑے سے روکتا ہے، جو محبت کا پیغام دیتا ہے، جو اخوت کا پیغام دیتا ہے، وہ اللہ کا دین جو کہتا ہے مل جل کے رہو، لیکن جب مسئلہ عقیدہ توحید کا آتا ہے تو پروردگار عالم ایک آیت نہیں، دو آیتیں نہیں، تین آیتیں نہیں، پوری سورت دے کے جبرائیل کو بھیجتا ہے، میرا پیغمبر ان سے یہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ میرا نبی ان کی پیشکش ان کے منہ پہ مار اور کر اعلان، میں نہیں کر سکتا عبادت ان کی جنہیں تم لائق عبادت سمجھتے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اب جو ہم میں سے علمی ذوق رکھتے ہیں تو ایک بات کہوں، آپ اور میں ہم ہیں یکتا خدا کے ماننے والے۔ کیا ہے؟ یعنی خدا وحدہ، وہ جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ متعدد خداؤں کے قائل تھے۔ سمجھیے اس بات کو، ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا ایک ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ لات بھی خدا، عزہ بھی خدا، منات بھی خدا، یعنی اللہ کے گھر میں 360 رکھے ہوئے بتوں کو وہ درجہ خدائی دیتے تھے۔ اگر ان سے یہ کہا جاتا ایک خدا اور بھی مان لو تو وہ کبھی لڑائی نہ کرتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پہلے 360 اور ایک کا اضافہ ہو جائے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 361۔ انہیں کیا فرق پڑتا؟ جب 360 کو مان لیا تو ایک اور کو بھی ماننا پڑے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن حکم یہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ اور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اب قرآن کہتا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُ، اور نہ تم عبادت کر سکتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پروردگارہ وہ ایک سال کے لیے تو کرنا چاہ رہے ہیں، پھر بھی تیری ذات فرما رہی ہے کہ تم عبادت نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود سمجھ کے پھر اللہ کی عبادت کرے اسے موحد نہیں کہتے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ موحد کب بنے گا؟ جب اللہ کے علاوہ سب کی کیا کر دے؟ وہ نفی کر دے۔ اب جب ان کی پیشکش رد ہو گئی تو یہ لوگ مخالفتوں پہ کھڑے ہو گئے، لڑائی جھگڑے پہ کیا ہے یہ اتر آئے۔ اب صورتحال یہ تھی، آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی رہنما اس کا مشن تب باقی رہ سکتا ہے اگر اس کی کوئی اولاد نرینہ ہوئی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے مشن کو لے کے آگے بڑھے گی۔ یہ عربوں میں دستور تھا، یعنی جس لیڈر کا، جس رہبر کا، جس رہنما کا اگر اولاد نرینہ نہیں تو وہ یہ کہتے تھے جب اس کا ہوگا انتقال، اس کی ہوگی وفات تو اس کے بعد اس کا ذکر بھی ختم۔ گویا اس کے مشن کی اتنی عمر جتنی اس شخصیت کی عمر۔ اس بنیاد پہ وہ آپس میں کرنے لگے گفتگو، کہا چلو ٹھیک ہے جب یہ دنیا سے جائیں گے تو پھر مشن بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ یہ انہوں نے باتیں کب کی؟ جب اللہ رب العزت نے ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے 2 بیٹے عطا کیے۔
جناب عبداللہ طاہر اور پھر اللہ نے لے لیے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر کے گھر میں سوگ تھا، کفار و مشرقین خوشیاں منا رہے تھے، اور عاص بن وائل یہ ملعون بیٹھ کے اپنے لوگوں میں کہہ رہا تھا ان محمد عبدر لا ولد لہو اذا مات انقطع ذکرہ، انہیں کہہ رہا تھا محمد کی اب اولاد تو رہی نہیں، جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کا ذکر بھی مٹ جائے گا، ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ گویا ان کو یہ کہہ رہا تھا یہ جو کچھ دے رہے ہیں اس ذکر کی عمر اتنی ہے جتنی ان کی عمر ہے، وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا سورہ کوثر بھیج کے میرا نبی تو ابتر نہیں، تیرا دشمن ابتر ہوگا۔ توجہ فرمایا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بیٹی عطا کی، اور اتنی عزتوں والی بیٹی عطا کی کہ حکم تھا میرا نبی تو بھی اس کی آمد پہ اٹھ کے کھڑا ہو جایا۔ جب آپ کی ازواج میں سے ایک زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں جب بھی دیکھتی ہوں جب آتی ہے فاطمہ تو آپ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہو، آپ بڑھ کے استقبال کرتے ہو، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور میں اتنا کہوں گا اس ام المومنین بی بی کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے پوچھ لیا اللہ کے رسول سے کہ وجہ کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میں اپنی مرضی سے تو نہیں اٹھتا، وہ مجھے حکم دیتا ہے تو میں اٹھتا ہوں۔ اللہ نے پیغمبر کو بیٹی دی، پھر ایک وقت آیا جب خدا نے کہا میرا نبی میں نے عرش پہ علی و بطول کا عقد کر دیا ہے، تو فرش پہ عقد کر دے۔ اللہ کی بھری کائنات میں شوہر بھی معصوم، زوجہ بھی معصومہ، پھر پروردگار عالم نے اس معصوم گود کو سیدہ شباب اہل الجنت سے آباد کر دیا۔ اور پیغمبر کی ایک زوجہ ہیں جناب ام المومنین ماریہ قطبیہ، ان کے بدن سے اللہ نے دیا ابراہیم، یہ پیغمبر کے بیٹے ہیں جن کی قبر ہے جنت البقیع میں۔ ایک زانو پہ بیٹھے جناب ابراہیم، دوسرے زانو پہ بیٹھے ہیں امام حسین، اور اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، اور سلام کے بعد پیغام یہ تھا اے میرا نبی ہم ان دونوں کو اکٹھا زندہ نہیں رکھنا چاہتے، ایک کو موت آئے گی ایک زندہ رہے گا، فیصلہ تیرے اوپر ہے، ابراہیم کو رکھنا ہے تو ہم حسین لے لیں گے، حسین کو رکھنا ہے تو ابراہیم لے لیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی اپنے ابراہیم کو بھی دیکھتے ہیں، حسین کو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں پروردگارا ابراہیم کو لے لے میرا حسین رہنے دے۔ اب آغا وحید خراسانی نے یہ جملہ کہا، ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے اپنے پاؤں کے اوپر امام حسین کو کھڑا کر دیا، اور اس وقت امام حسین کا چہرہ رسول خدا کے چہرے کے برابر میں تھا، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا گردن کے پیچھے رکھا۔ جب اس طرح امام حسین ہوئے تو لبوں پہ پیغمبر نے اپنے لب رکھ دیے تھے، اور رکھنے کے بعد کہا الحسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ او میرے صحابیوں یاد رکھنا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو بھی حسین سے محبت کرے گا اللہ اسی سے محبت کرے گا۔ لوگوں کو پہلا حصہ تو سمجھ میں آ گیا کیا کہ نواسہ نانے میں سے ہوتا ہے، اگلی بات نہ سمجھ سکے کہ نانا نواسے میں سے کیسے ہے۔ ہاں جب یزید کے کرتوت کھل کے سامنے آ گئے اور امام حسین کا قیام بھی سامنے آ گیا، اور پتہ چل گیا کہ یزید اسلام کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے اور امام حسین اسلام کی بقا کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اس وقت لوگوں کو سمجھ میں آئی بات کہ پیغمبر نے کیوں کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں۔ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ سمجھیے اس بات کو، کفار و مشرقین کیا چاہتے تھے؟ یہ اسلام سرزمین مکہ سے باہر نہ جانے پائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کیا چاہتا ہے؟ یہ اسلام پوری دنیا پر پھیل جائے۔
یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید بھی تو یہی چاہتا تھا کہ اسلام نہ رہے، اور امام حسین چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ وہ باقی رہے۔ جب شہدائے کربلا کے سر نو کے نیزے پہ تھے، یہ اپنے ایک محل میں بلند جگہ پہ بیٹھا یہ ملعون، اور اس وقت اس نے کوا جب بولتا ہے اس نے اشعار پڑھے اور یہ کہتا ہے کاش میرے بدر والے اسلاف ہوتے، یعنی میرے بزرگ ہوتے، اور مجھے کہتے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، تو نے آل احمد سے ہمارا بدلہ لے لیا ہے۔ اب ذرا اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے جو ہجرت مکہ کے بعد ہوئی، جب اب مدینے میں آ گئے۔ قریش نے اپنے 3 جگر نکال کے میدان میں رکھ دیے تھے۔ کون کون؟ ولید، شیبہ اور عتبہ، یہ بڑے سردار تھے۔ اللہ کے رسول نے 3 انصاری بھیجے، انہوں نے کہا یہ ہمارے کفر نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو، حضرت حمزہ کو اور جناب عبیدہ کو حکم دیا۔ ولید مولا علی کے مقابلے میں تھا، شیبہ حضرت حمزہ کے مقابلے میں، اور ادھر جناب عبیدہ کے مقابلے میں عتبہ تھا۔ لیکن علی مولا نے تو شروع میں ہی ولید کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے آواز اٹھی یا علی اپنے چچا کی مدد کو پہنچیے۔ آپ حضرت حمزہ کی پچھلی طرف آئے اور ان کی پشت کو سینے پہ لے کے اوپر سے شیبہ کے سر میں ایسا وار کیا کہ اس کا مغز نکال کے رکھ دیا۔ یہی جنگ بدر ہے جس میں 70 میں سے 35 مولا کائنات کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوئے۔ اس زمانے میں صورتحال کیا تھی؟ پورا کا پورا گھر مسلمان نہیں ہو رہا تھا، پورا کا پورا خاندان مسلمان نہیں ہو رہا تھا۔ کسی گھر میں بیٹا کلمہ پڑھتا ہے تو باپ نہیں، باپ پڑھتا ہے تو بیٹا نہیں، ایک بھائی پڑھتا ہے اور دوسرا نہیں۔ اللہ کے رسول بتلا رہے تھے ان کو جو کلمہ پڑھ چکے تھے، تمہارے وہ رشتہ دار جو ابھی کفر اور شرک کی حالت پر ہیں، چاہے تمہارا باپ ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارا کوئی رشتہ دار ہو، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرے گا تو تمہیں اس سے لڑنا پڑے گا۔ باپ بھی ہوگا تو لڑنا پڑے گا، بیٹا بھی ہوگا تو لڑنا پڑے گا، بھائی بھی ہوگا تو لڑنا پڑے گا۔ مولا کائنات جنگ بدر میں کیوں تشریف لے گئے؟ حکم خدا تھا، رسول خدا کا حکم تھا، جس کی وجہ سے تلوار چلا رہے تھے۔ کلمہ پڑھنے والے کچھ وہ تھے جنہوں نے ایمرجنسی میں کلمہ پڑھا تھا اور ان کا کلمہ حلق سے نیچے نہ اترا تھا، اور کچھ وہ تھے کہ جن کا کلمہ دل سے تھا، جنہوں نے پوری طرح کلمے کو نہ لیا تھا۔ یہی لوگ تھے جن کے دلوں میں بغض پیدا ہو چکا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ مولا علی کے باپ کے ایمان پہ کیوں شک کرتے ہو؟ بہت بڑے سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ خطبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب رسول خدا کے عقد کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر ایمان ابو طالب پہ کیوں شک کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چند سال پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت نے مولانا مفتی حنیف قریشی سے پوچھا تھا اس کی وجہ تو بتاؤ، تو اس نے مسکرا کے کہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب علی کا باپ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی ایمان ابو طالب پہ حملہ ہو رہا ہے تو کس کی وجہ سے؟ مولا علی کے بغض کی وجہ سے ہو رہا ہے نا۔ تو مولا علی سے بغض کیوں پیدا ہوا لوگوں کے دلوں میں؟ ہر قبیلے میں سے جو کافر اور مشرک تھے وہ علی کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ جب وہ قتل ہوئے تو ان کے وہ رشتہ دار جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن دل سے نہ پڑھا، انہی کے دلوں میں کیا پیدا ہو چکا تھا؟ مولا علی کے بارے میں بغض۔ علی تنہا کیوں رہ گئے؟ علی اکیلا کیوں رہ گیا؟ روز عاشور امام حسین نے پوچھا تھا لوگو میرا جرم کیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو جواب تھا بغضاً لأبیک، ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں تیرے بابا کے بغض میں۔
غور فرما رہے ہیں۔ یزید بھی ادھر بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے بھلا؟ یزید بھی یہی اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں جنگ بدر کے اپنے بزرگوں کا کیا لے رہا ہوں بدلہ۔ مجھے اتنا بتائیے، جو یزید اپنے بزرگوں کا لے رہا ہے بدلہ، کیا اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے؟ یہی وجہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو بغض علی کی بیماری ہے، یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے بظاہر آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو کم از کم عقل تو کام کرتا ہے اور پھر انسان کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، لیکن بغض علی کی بیماری عقل کو بھی زائل کر دیتی ہے اور پھر حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی اور انسان سورج کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مولا علی کے باپ کے ایمان میں شک بغض علی میں، امام حسین کا قتل بغض علی میں، علی کی بیٹیاں اسیر ہو کے گئیں تو وہ بھی بغض علی میں، علی تنہا رہ گئے تو وہ بھی کس کی وجہ سے؟ بغض علی میں۔ علی سے بغض کیوں پیدا ہوا تھا؟ علی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں میدان جنگ میں اترتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، انہیں قتل کرتے تھے، وہیں سے لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا ہوتا تھا اور وہ بغض پھیلتا پھیلتا وہ آج تک موجود ہے اور وہ قیامت تک رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر مولا کا خطبہ نمبر 12 اور 59 پڑھ کے دیکھیے کہ جب جنگ نہروان ہوئی اور خوارج قتل ہوئے، 9-10 لوگوں کے علاوہ سب مارے گئے اور یہ وہاں سے بھاگ گئے، ایک سپاہی نے کہا تھا، یا علی یہ سب مارے گئے جو آپ سے بغض رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا واللہ کاللہ، خدا کی قسم یہ سارے نہیں مارے گئے، یہ ابھی موجود ہیں۔ کہا مولا یہ سب مرے پڑے ہیں؟ فرمایا نہیں، کچھ باپوں کی صلبوں میں ہیں، ماؤں کے رحموں میں موجود ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اور دوسری طرف میرے مولا نے کیا کہا کہ جب ایک جنگ میں فتح ہوئی تو پھر کہا یا علی میرا ایک بھائی ہے، اگر ہوتا تو وہ دیکھتا آپ کو۔ وہ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مولا وہ خوش ہوتا، کیا اس کا بھی اسے کوئی جزا اور انعام ملے گا؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا، کہا سن، تو فقط اس کے بارے میں نہ پوچھ، بلکہ ایک بات پہلے کہہ دوں۔ امام نے پوچھا کیا وہ مجھے چاہنے والوں میں سے ہے؟ کہا ہاں مولا آپ کے چاہنے والوں میں سے ہے۔ ظاہر جو چاہنے والا ہے وہ آپ کو حق پہ سمجھتا ہے۔ اس وقت پوچھنے والے نے آپ اور میرے بارے میں نہیں پوچھا، اس کے بارے میں پوچھا، لیکن امام نے ہمارے بارے میں بھی جواب دے دیا۔ کہا سن، جو بھی مجھے چاہتا ہے یعنی مجھے حق پر سمجھتا ہے، وہ چاہے ماں کے رحم میں ہو، باپ کی صلب میں ہو، قیامت تک مجھے حق پر سمجھنے والا، میرا چاہنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس جنگ میں میرے ساتھ مل کے لڑ رہا ہو۔ اس لیے سامعین محترم یہ بات یاد رکھیے، مولا کائنات سے بغض اور عداوت کی وجہ کیا بنی تھی؟ وہ جو مختلف جنگوں میں جو لوگ مولا کے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے۔ یہی بات تو مولا خود کہتے ہیں، جب جنگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتا تھا اور ہم میدان میں اترتے تھے اور پھر اسی فکر کو لے کے بڑے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کئی سال ممبروں پہ سب کو شتم ہوتا رہا، کیا مولا علی سے دشمنی نہ رکھی گئی؟ مدینے کا گورنر اولاد علی کو سامنے بٹھا کے مولا کائنات پہ سب کو شتم کرتا ہے۔ یہ سلسلہ کیوں ہوتا رہا؟ وہی تھا بغض علی تھا، اسی وجہ سے ہوتا رہا۔ لیکن آپ کی وساطت ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ طول تاریخ میں جائیے، خطبہ علی کے دشمن، محدثین علی کے دشمن، بیت المال کی رقمیں علی کی مخالفت پہ خرچ ہوں، مورخین علی کے دشمن، اور سب کی یہ کوشش ہے کہ نہ علی کا نام رہے نہ علی کے چاہنے والے رہیں۔ لیکن میں آپ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں، دنیا نے دیکھ لیا، تم نے ساری دولتیں خرچ کر لیں، محدث خرید لیے، مورخ خرید لیے، خوف اور ہراس کی فضا پیدا کر کے تو نے دیکھ لیا، نہ تو نام علی مٹا سکا نہ علی کے چاہنے والوں کو مٹا سکا۔
کیا یہ ممکن ہو سکا؟ نہیں، بلکہ جو وقت گزر رہا ہے آپ جائزہ لے کے دیکھیے، اس سال پوری دنیا میں جتنی جگہوں پہ ذکر علی ہو رہا ہے، اگلے سال دیکھنا کمی نہیں ہوگی، اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس سے اگلے سال دیکھنا اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس سے اگلے سال دیکھنا اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ جس شمع کو روشن خدا کرے وہ کسی کے پھونکوں سے وہ بجھ نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ امامت کا آفتاب طلوع کرنے والا بھی وہ خدا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا بھی وہ خدا ہے۔ کیا خیال ہے وہ وقت کوئی آسان تھا؟ جب دربار یزید میں میری آقا زادی پہنچی اور شہداء کے سر نو کے نیزے پہ تھے، یزید لعین تخت کی بلند سیڑھی پہ بیٹھا تھا، اور پھر ایک بندر کو ریشمی لباس پہنایا ہوا تھا، اور صورتحال یہ تھی ہاتھ میں شراب کا جام تھا، یہ شراب کے جام چڑھاتا تھا اور پھر کبھی تشت کی نچلی سیڑھی پہ، اس تخت کی نچلی سیڑھی پہ تشت میں مظلوم کربلا کا سر تھا۔ یہ ملعون اس بندر سے کھیلتا ہے، شراب کے جام چڑھاتا ہے اور کہہ رہا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء وحی فلا جاء ملک ولا وحی نزل، کہہ رہا تھا نہ کوئی فرشتہ اترا ہے نہ وحی آئی ہے، یہ تو بنو ہاشم نے حکومت کی خاطر کہا تھا کہ قرآن اترتا ہے اور فرشتہ آتا ہے۔ اتنا بتاؤ یزید کے دربار میں اس وقت کون کون موجود تھے؟ بہت سارے ممالک کے سفیر موجود تھے، اس کے دربار میں بڑے بڑے شہروں کے گورنر موجود تھے۔ ایک عرصہ پہلے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے جب اسلام کی دعوت دی تو ارد گرد کے ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، اور ان خطوط میں دعوت اسلام دیتے ہوئے لکھا تھا میں محمد بن عبداللہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں میں دعوت توحید دے رہا ہوں، میری نبوت پر ایمان لے آؤ۔ وہ خطوط وہاں موجود تھے۔ اب یزید جو کچھ کہہ رہا تھا، جب یہ سفیر اپنے اپنے ملک میں جاتے تو یہ کہتے کہ وہاں پر ان کا اپنا مسلمان کہہ رہا ہے کہ وہ جو خط آیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور ان پر وحی اترتی تھی، یہ خود انکار کر رہا ہے۔ اب جب یہ وہاں پر اس قسم کی باتیں کر رہا تھا، گویا یہ بدبخت لعین رسول خدا کی تکذیب کر رہا تھا، جھٹلا رہا تھا۔ اب مجھے اتنا بتائیے اب اس جگہ پر یزید کو کون جواب دے اور ان لوگوں کو بتائے کہ حقیقت کیا ہے؟ امام سجاد بیمار تھے، گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور نو کے نیزے پہ سر موجود تھے۔ ایک کونے میں کنیز کی پشت پہ سر رکھے ہوئے علی کی بیٹی کہنے لگی اما فضہ باغے سے ہٹ جاؤ۔ جواب ملا بی بی آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ کہا میرا بھیا حسین تو اسی جگہ کے لیے مجھے لے کے آیا ہے۔ شیخ الجامع علامہ اختر عباس صاحب کی کتاب میں لکھا ہے اے عزادارو، جب مولا کائنات نے اپنی بیٹی کا جناب عبداللہ سے عقد کیا تھا، دو شرطیں رکھی تھیں۔ کہا تھا عبداللہ میری بیٹی کو بھائی سے بڑی محبت ہے، جب بھی بھائی حسین کو ملنا چاہے منع نہ کرنا۔ دوسری شرط یہ ہے میرا بیٹا لمبے سفر پہ جائے تو میری بیٹی کو منع نہ کرنا۔ ایک دن بی بی آئیں، امام حسین بیٹھے ہیں گھر کے صحن میں، سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، پچھلی طرف حویلی کا دروازہ ہے۔ میری آقا زادی آ کے رک گئیں۔ علامہ اختر عباس صاحب پڑھتے ہیں امام حسین نے مڑ کے جب دیکھا کہ میری بہن آئی کھڑی ہے، آپ نے قرآن کو بند کیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت میری آقا زادی نے کہا بھیا حسین، ایک تو عمر میں مجھ سے بڑے ہو، دوسرا آپ امام ہو، تیسرا آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کیوں اٹھے؟ اس وقت کہا بہن زینب اس لیے اٹھا ہوں میری شہادت کو بھی زندہ تو نے رکھنا ہے۔ اجرکم اللہ،
آئیے پرسہ دے لیجئے، میری شہادت کو بھی زندہ تو نے رکھنا ہے، اور میری بہن اس قرآن کی تعلیمات کو بھی زندہ تو نے رکھنا ہے۔ پس وہ وقت آ گیا جب جھٹلایا جا رہا تھا رسول خدا کے فرمان کو، اس وقت یہ بی بی اٹھیں اور سامنے آ کے بابے کے لہجے میں آ کے کہنے لگیں، اے یزید، بی بی نے دربار شام میں خطبہ دیا، پورا خطبہ تو بیان نہ ہو سکے گا، چند جملے عرض کرتا ہوں۔ ایک جملہ یہ تھا، بی بی نے کہا، آؤ من العدل، او ہمارے آزاد کیوں ہوں کی اولاد، اتنا بتا کیا انصاف یہی ہے تیری عورتیں پردے میں بیٹھے، نبی زادیاں بغیر چادر و مکنہ بازاروں اور درباروں میں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سن لیجئے۔ کہا یزید تو بڑا بے بات ہو کے کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ شل نہ ہو، اور بدر والے تیرے اسلاف کہتے اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو، تو نے آل احمد سے ہمارا بدلہ لے لیا ہے۔ بی بی کہتی ہاں ٹھہر جا، ایک وقت آئے گا تو کہے گا کاش میرے ہاتھ شل ہوتے اور میں خون حسین میں ہاتھ نہ ڈالتا۔ یزید تو انتظار تو کر، تو اتنی بے باکی سے کرتا ہے باتیں۔ اور میری آقا زادی نے کہا سن، ایک وقت آئے گا جب اللہ کی عدالت ہوگی، میرا نانا محمد مدعی ہوگا، مدعی بنے گا، اور جبرائیل گواہ بنے گا۔ تجھے اس وقت پتا چلے گا جب اللہ کی عدالت میں میرا نانا یہ کیس لے کے جائے گا۔ اے عزادارو، جب بی بی یہ بات کر رہی تھی تو اس کے بعد ایک دکھ بھرا جملہ کہا یزید تجھے کیا پتا میرا کتنا نقصان ہوا ہے، اس سے بڑا اور کیا نقصان ہوگا، تجھ جیسے شرابی سے علی کی بیٹی کو بات کرنی پڑ گئی۔ اجرکم اللہ، کتنا بڑا دکھ ہے میری آقا زادی کو کہ اس لعین شرابی سے بات کرنی پڑ گئی۔ اب بھرے دربار میں بی بی بتا رہی ہیں دربار والوں کو کہ اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اللہ کے رسول پہ قرآن اترتا رہا، فرشتہ آتا رہا، پھر اس کے بعد یہ بدبخت کیا کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ان دندان مبارک پہ چھڑی اور جن لبوں کے بہت سے اللہ کے رسول لیتے ہیں، رب جانے یہ منظر میری آقا زادی نے کس طرح برداشت کیا۔ اس کے بعد بی بی نے کہا، اس وقت جب آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، فرمانے لگی اے یزید وقد قیدک وسعسائک، تو کر لے مکاریاں جتنی کرنا چاہتا ہے، تو کر لے کوششیں جتنی کرنا چاہتا ہے، لا تمحو ذکرنا، یاد رکھنا تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا۔ مجھے اتنا بتاؤ اس وقت کتنے لوگ تھے امام حسین کا نام لینے والے؟ بہت کم تھے، لیکن آج کروڑوں پہنچتے ہیں کربلا میں۔ اتنا بتا یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ اسی بی بی کے خطبوں کا اثر ہے۔ اور جو بی بی ہاتھ بندھے ہوئے تھے لیکن خطبہ دے کے یزید کی مستحکم حکومت کو متزلزل کر دیتی ہے۔ اور پھر عزادارو، جب شام کو فتح کر کے میری آقا زادی مدینے پہنچی ہے تو نانے کے روضے پہ آئیں اور چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے نانا کو سلام کر کے کہا، نانا تیرا دین اور شریعت بچ گئی ہے، میرا حسین اجرکم اللہ۔ زادارو، آخری جملہ کہہ رہا ہوں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے، مجلس تمام ہو گئی۔ کوئی بھی بیٹی جب میکے شہر میں آتی ہے اور اس کے دل میں بڑے دکھ اور غم ہو، نہ سارے دکھ اپنے باپ سے کہہ سکتی ہے، نہ بھائیوں سے کہہ سکتی ہے، نہ اپنے نانا سے کہہ سکتی ہے۔ آتی ہے بیٹی، دیکھتی ہے جہاں ماں بیٹھی ہوتی ہے، پھر اس کو جا کے دکھ سناتی ہے۔ اگر ماں دنیا سے جا چکی ہو پھر سر پہ چادر کر لیتی ہے، قبرستان چلی جاتی ہے، ماں کی قبر سے لپٹ جاتی ہے، پھر اپنے دکھ سناتی ہے۔ اور میری ماں بہنوں، علی کی بیٹی
نانا کی قبر پہ آہستہ آہستہ، بھائی حسن کی قبر پہ آہستہ آہستہ جب ماں کی قبر پہ نگاہ پڑی، علی کی بیٹی تیزی سے ماں کی قبر سے لپٹ گئی، اب دل کھول کے بتانے لگی، اماں تیری زینب پہ کیسی قیامت ہو گئی، اماں کربلا میں بڑی کوشش کی، تیرا حسین نہ بچا۔ علی لعنت اللہ علیہ۔